إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا آسان ترجمہ ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ خوب اچھی طرح حد سے بڑھ کر یاد کیا کرو، اور صبح اور ڈھلتے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی جو ہے اس کو بیان کیا کرو۔ سامعین محترم، یہ موبائل کسی بھائی کی پاکٹ میں بج رہا ہے اور وہ خود غافل ہے، اس سے گزارش ہے کہ اس کو بند کر دے۔ کوئی قریب ساتھی اگر اس کے بیٹھا ہے تو اس کو کہیں مہربان، کوئی بات نہیں، اس کو سائلنٹ پہ کر دیں۔ گزشتہ خطبات جمعہ سے آپ یہ موضوع سماعت فرما رہے ہیں کہ شیطان اور اس کے حملوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ ہماری جانوں کا بھی دشمن ہے، ہمارے اموال کا بھی دشمن ہے، ہماری اولادوں کا بھی دشمن ہے، ہمارے سکون اور نیند کا بھی دشمن ہے، بلکہ ہر وہ نعمت جس کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس پر وہ خوش ہوتا ہے، ہر اس نعمت کا دشمن ہے۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مومن جو ہے اس کو مایوس کیا جائے، رنجیدہ کیا جائے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ اپنے رب سے کمزور کر دیا جائے، اور یہ انتہائی اقدام اٹھائے، خودکشیاں کرے، اپنے گھر کو چھوڑ دے، رشتوں کو چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ دے، میاں خامد کو چھوڑ دے، اور خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، جانوں کا نقصان، اموال کا نقصان، اپنے جو جان سے عزیز رشتے ہیں ان کے بارے میں نفرت اور بیزاری جو ہے، یہ شیطان جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اس کے نقصانات اور اس کے مفاسد جو ہیں وہ کسی سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کا جو حل ہے
انتہائی مشکل کر دیتا ہے۔ جو علماء ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے بندوں کو کبھی بھی نا امید نہ ہونے دیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آسانیاں کریں، وہ بھی مشکلیں اور تنگیاں کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام جب بھی مبلغین، داعیوں کو، ذمہ داروں کو واضح نصیحت اور اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے لیے بھیجتے تو ان کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے، بشرو، خوشخبریاں دینا، ولا تنفرو، تم نفرتیں نہ پلانا، یسرو، تم آسانیاں کرنا، ولا تعسرو، تم تنگیاں نہ کرنا۔ حضرات، میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی قوم کو جا کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور نماز عشاء کے اندر لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ سورت بقرہ پڑھ دینی، اس جیسی جو صورتیں ہیں وہ پڑھنی۔ تو ایک آدمی کام سے تھکا مارا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، تو اس نے دیکھا کہ یہ سورت اور قرات جو ہے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، نماز توڑ دی۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ انتہائی جلد باز ہوتے ہیں، فٹافٹ سے کسی کے بارے میں برا گمان کر لیتے ہیں اور فتویٰ جو ہے وہ داغنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نماز توڑنے والے نے نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں اور یہ جناب اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، ہم سے کھڑا ہی نہیں ہو پاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی ڈراوے کے انداز میں، انت فتان، فتنے باز تو نہیں ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نمازیں پڑھانی ہے تو مختصر پڑھانی ہے، خود پڑھنی ہے تو لمبی پڑھنی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم جو بے اثر نمازی ہیں نا، ان کی ایک علامت اور نشانی یہ بھی ہے، لوگوں کو ہم نمازیں پڑھائیں گے لمبی لمبی، بڑے بڑے اداکار اور فنکار اور گلوکار قسم کے قاری جو ہیں لاکھوں روپے لگا کر ہم لاتے ہیں، لیکن وہ نمازیں بے حضور ہوتی ہیں۔ حضرات، جب خود پڑھتے ہیں تو 2-3 منٹ کے اندر جھٹ پٹ، اور جب پڑھاتے ہیں تو لمبی لمبی پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو پڑھانی ہے تو خفیف پڑھانی ہے، خود پڑھنی ہے تو لمبی لمبی پڑھنی ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی تعلیم کو یہاں بھی الٹ کر کے رکھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، 2 کاموں میں اگر اختیار ہوتا کہ کس کو اختیار کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی کو اختیار فرماتے ہیں۔ اور دین اسلام کا جو مزاج ہے، تشخص اور اس کی جو پہچان ہے، ان الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان ہے۔ حضرات، اب علماء جو ہیں وہ دنیا داری کے لیے یا اپنی ہیبت کے لیے لوگوں کے لیے مزید تنگیاں پیدا کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لوگ مسجدوں سے نہیں دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آسانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، آپ 5 پڑھتے ہیں یا 3 پڑھتے ہیں،
آپ 3 پڑھتے ہیں یا 1 پڑھتے ہیں؟ آپ پر غسل جنابت فرض ہے یا نہیں فرض؟ آپ حالت وضو میں ہیں یا وضو کے بغیر ہیں؟ سیدہ عائشہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج ہماری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر حالت میں ہو سکتا ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر۔ فرمایا اس بندے کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، فرمایا زندہ اور مردہ کی طرح۔ پہلا تو فرق یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے پسندیدہ کلمات کے ساتھ پکارا کریں، اور میری یہ نصیحت ہے ہر وہ کلمہ جس کے آغاز میں، انتہا میں، درمیان میں لا الہ الا اللہ ہے، وہ کلمہ اللہ کو سب سے زیادہ، وہ کلمہ آپ کو شیطان سے بچائے گا، وہ کلمہ آپ کو آپ کے دشمنوں کی بھیٹ چڑھنے سے بچائے گا۔ آپ کو کلمہ پڑھیں، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کے مخالفین کو اندھا کر کے آپ کو بچائے گا۔ ہر وہ کلمہ جس کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا مزاج دیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کے دل بڑے پاکیزہ تھے، ان کے سوال بڑے عمدہ تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی دعا بتائیں، ایسا کلمہ بتائیں، بندہ وہ کلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے فوراً پوری کر۔ ہماری پنجابی زبان کے اندر کہتے ہیں ہتھیلی پر سرو جمانا۔ یہ جو سرسوں ہیں اس کے دانے بڑے باریک اور گول ہوتے ہیں، اور یہ ہاتھ پر ٹک نہیں پاتے، یعنی ناممکن کو ممکن کرنا۔ کوئی ایسا ہمیں کلمہ بتا دیں کہ ہم وہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خواہش کو پورا کر دے۔ اب کتنے ہم میں سے بندے ہیں کہ جن کو یہ کلمہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، اور کوئی بڑا نہیں ہے اور قطعی طور پر مشکل بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ قل هو اللہ کا کچھ حصہ ہے، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، یہ جو جملہ ہے اس کو آپ اتار دیں اور اس کے شروع میں لگا دیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب یہ کلمہ پڑھ کر اپنے رب سے مانگتا ہے نا، اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس چاشنی اور اس مٹھاس سے بھی خالی ہیں۔ تو ہر وہ کلمہ جس کے اندر لفظ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اب دوسرا جو عمل ہے وہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں؟ ہمارے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں، ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، ہمارے گھروں میں نا اتفاقی ہے، ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں،
ہمارے گھروں میں زندگیوں میں فتنے ہیں۔ اب دوسرا عمل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کر۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، فرمایا وہ گھر جو ہے وہ شیطان کا گھر ہے، شیطانوں کے وہاں پر بسیرے ہیں۔ اب ہم جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہماری مائیں، کیا ہمارے باپ، کیا ہم، اور کیا علماء اور کیا مذہبی، کیا حاجی اور کیا نمازی، اور کیا 100 کی سپیڈ پہ عمرے کرنے والے، مال و دولت صاحب ثروت، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعمال کہ جن کا ثواب حج عمرے کے برابر ہے، ان اعمال کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اعمال جو ان سے بھی زیادہ اہم اور وزنی ہیں اور ان کے فوائد اور اثرات ہیں، ہم وہ اعمال جو ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب تیسری جو چیز ہے، 100 میں سے نہیں، 1000 میں سے ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہو۔ ایک، آپ اور میں ہم سب یہاں پر جائزہ لیں کہ کیا اس مہینے کے اندر ہمارے گھر میں کسی فرد نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی ہے؟ اگر تو نہیں کی تو آپ شیطانوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ مصائب اور فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ شیطان ہمیں ایسے کھانے کھلاتے ہیں کہ جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمیں ایسے وقت پر سلاتے ہیں کہ جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمیں ایسے بستروں پر سلاتے ہیں جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمیں ایسے بیت الخلا اور واش روموں کے اندر وہ استنجا، پیشاب اور پاخانہ کرواتے ہیں جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہماری زندگیوں کو سونے سے لے کر، انسان جب سوتا ہے سونے سے لے کر اٹھنے تک، اور اٹھنے سے لے کر دن بھر کا سارا معمول ہے حضرات۔ اب وہ کون سی سورۃ بقرہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 3 فضیلتیں اور فوائد جو ہیں وہ بتائے۔ اس کی پہلی جو فضیلت ہے کہ سورۃ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، فرمایا وہاں شیطان نہیں ٹک سکتا۔ شیطان کیوں ٹکتا ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان ابلیس جو ہے یہ پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور پھر چیلوں سے رپورٹ دیتا ہے کہ تم نے آج کیا گناہ کروایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کروایا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ قتل جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ناحق قتل میں اگر سارے زمین والے شامل ہوئے نا، اللہ فرماتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے سب کو جہنم رسید کر دیا۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی، یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان طلاق کروا دی۔ فرمایا اس کو شاباش دیتا ہے اور شاباش دے کر اس کو اپنے قریب بٹھا لیتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ معاشرے کی اساس، خاندانی نظام کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ میاں بیوی، اور اس کائنات کا جو پہلا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، کائنات میں جو سب سے پہلا اللہ نے رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہا، دونوں میاں بیوی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اگر اب یہ جو شیطان ہے خامند کو نہیں چھوڑتے،
بیوی اس کی بڑی خوبصورت بھی ہو، شیطان اس کی بیوی کو اس کی نظروں میں کوجی اور بدصورت اور بدتمیز اور بری عورت بنا دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ باہر مارتا ہے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، زنا کی طرف لپکتا ہے۔ اور حضرات اسی طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر شرم و بے حیائی پر مبنی جو ہے وہ ایک جملہ ہے جس کو ہم آنٹی کلچر کہتے ہیں۔ خامد ہیں لیکن عورتیں جو ہیں وہ اوروں کی طرف لپکتی ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کا تقدس جو ہے وہ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر پامال ہو رہا ہے۔ اب یہ فتنہ کس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، کام جو ہے 10 دن میں پروسیس کے مطابق ہونا ہے تو ہم کہتے ہیں 10 گنا پیسے لے لو اور ابھی کر لو، اور جلدی بھی نہیں ہے کہ مر جانا ہے ہم نے 10 دن سے پہلے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے گا تیرا 10 دن پاسپورٹ کیوں نہیں سی بنیا، لہذا تو جنت نہیں جا سکتا، تیرا بجلی کا میٹر نہیں سی لگا، تو جنت نہیں جا سکتا۔ بلا وجہ کی ہمیں سرکاری جو پروسیس ہے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بلا وجہ ہم رشوتیں دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا جو ہے وہ مزاج بن چکا ہے۔ اب ماں باپ جو ہے، ماں باپ یہ اپنی اولاد کے نا بادشاہ سلامت بن جاتے ہیں، ایسے کرو ایسے کرو، یہ ایسے ایسے جو حکم دینا ہے یہ بھی شیطان کی ایڈوائس پہ ماں باپ حرکتیں کرتے ہیں ایسی۔ اولاد جو ہے ان کو عمل کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، آپ عمل کریں، آپ خود نماز پڑھیں گے آپ کا بچہ نمازی بنے گا، آپ خود قرآن پڑھیں گے آپ کا بچہ جو ہے وہ نمازی جو ہے قرآن پڑھے گا، نمازی بنے گا۔ ہر بچہ جو ہے وہ بے خوابی کا شکار ہوتا ہے۔ آپ کے بچے کی آنکھ کھلے اس وجہ سے کہ میرا باپ تہجد پڑھ رہا ہے اور وہ اللہ کے سامنے رات کے پچھلے پہر میں رو رہا تھا، صرف ایک دفعہ بچہ اس طرح جاگ جائے نا، یقین جانیے اس کی لگام اور اس کی شہوت کی لگام اللہ کا ڈر بن جاتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرا باپ کیا ہے۔ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، نہ گڑ گڑاتے ہیں، نہ مانگتے ہیں، حتیٰ کہ واللہ العظیم آج رشتوں کے درمیان شیطان کس طرح حائل ہوا ہے۔ علماء سمیت، ہم مولویوں سمیت، ہم اپنے بچوں کو اتنا وقت نہیں دیتے جتنا وقت ہم اپنے موبائل کو دیتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے موبائل کے اندر مصروف ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے، یہ میرے پاس نہ رہے اور میرے قریب نہ آئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہماری زندگی کے احوال ہیں ان کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہاں ہماری مسجدوں کے اندر ٹائلیں لگائی جاتی ہیں، کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، علم و حکمت اور افتاء کی صلاحیت رکھنے والے پختہ جو علماء ہیں ان کو ہم تنخواہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سانو چاہیے نے جی جھاڑو پھیرن والے انتظامیہ دے کہن دیتے حضرت جھاڑو بھی انج نہیں کرنگے، ہمیں تو ایسے چاہیے، ہمیں وہ چاہیے کہ ہم ان کو ڈکٹیٹ کریں ایسے ایسے چلو۔ ہمیں وہ نہیں چاہیے کہ امام صاحب، خطیب صاحب آپ ہمیں قرآن مجید بتاتے جائیں، حدیث سناتے جائیں، آپ بھی عمل کرتے جائیں ہم بھی عمل کرتے جائیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہم نے قرآن مجید کو اپنی زندگیوں سے اس طرح نکال دیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہماری مساجد کے اندر قرآن مجید کی کلاسیں نہیں ہوتی۔ پہلے آج سے آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں، 15 سے 20 سال، ہر مسجد کے اندر ترجمہ کلاس جو ہے وہ ہوتی تھی، الا ماشاء اللہ۔ حضرات اسی طرح پہلے ہمارے سرہانوں پر رب کا قرآن ہوتا تھا، آج ہمارے سرہانوں کے ساتھ موبائل ہے، وہ خواہ دادا ہے دادی ہے، وہ خواہ ماں ہے خواہ باپ ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ سورۃ بقرہ جو بندہ پڑھے گا شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا. اس پر جو شیطان کا تسلط ہے نا، یہ میاں بیوی کے تعلقات کے اندر جو بگاڑ آتا ہے نا، اسی طرح کئی بندے ہیں نظر بد سے ان کے سر کے بال جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گنجے ہو جاتے ہیں، بڑی دوائیاں جو ہیں وہ کھاتے پیتے لگاتے ہیں. اسی طرح بڑے بڑے مرد جو ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ جنسی قوت ہماری کمزور ہے، بالخصوص میں ان کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے عوارض آپ کی زندگی سے نکل جائیں تو آپ سورۃ بقرہ کو مضبوطی سے پکڑ دیں. ایسے اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، فرمایا شیطان بھاگ جائے گا. اس کو پڑھیں. اچھا صدقے جائیے مولویاں دے، یقین جانے ہمیں تو تعجب ہوتا ہے، نہ آپ پڑھ دے رہے تے نہ لوکاں نوں پڑھن تے لاندے نے. قاری صاحب اسی کیسٹ لا لیے، انہیں لا لو. اب کیسٹیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ یونیورسل عالمگیر ہے، تمام زمانوں کا احاطہ ہے اس کے اندر. اللہ کے نبی نے پڑھنے کا کہا ہے، ہم کیسٹیں لگانے سی ڈی لگانے کا جو ہے وہ فتویٰ لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. اس کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے. اس کا دوسرا فائدہ فرمایا ترکھا حسرا، کوئی آدمی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے. اس کا جو چھوڑنا ہے نا وہ حسرت ہے. کہ حسرت یعنی دنیا کے خزانوں پر سب سے بڑا جو خزانہ وہ سورۃ بقرہ ہے کہ بندہ کاش میں اس کو پڑھتا. کوئی اس کے فوائد کو جان لینا تو وہ حسرت کرے کہ فلاں وقت میرا نقصان ہوا تھا تو کاش میں سورۃ بقرہ پڑھتا تو میرا وہ نقصان نہ ہوتا. اب اس کا تیسرا جو فائدہ ہے، ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ سورۃ واقعہ جو ہے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو فاقہ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. فاقہ سے کیا مراد ہے کہ انسان اس کی روزی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، ایک وقت پکتی ہے ایک وقت نہیں پکتی. اگر 2 وقت کھاتا ہے تو اتنی روٹی نہیں ہے کہ وہ رج کے سیراب ہو کر کھا سکے. فاقے اس کے گھر کے اندر، تنگی ہے رزق کی بہت زیادہ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ جس ذہن کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو، اس دعا کو پورا کرے گا، عطا کرے گا آپ کو. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فائدہ بتایا نا کہ فقر و فاقہ اگر آپ اپنی زندگی سے بھگانا چاہتے ہیں، آپ تونگری، وسعت، آسانی، کشادگی، رزق اور پھر رزق اور پھر رزق چاہتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخذھا برکہ، سورۃ بقرہ کو پڑھنا جو ہے یہ باعث برکت ہے. یعنی اصل یہ جو فضیلت ہمارے ہاں مشہور ہے سورۃ واقعہ کی، یہ اصل میں فضیلت جو ہے یہ سورۃ بقرہ کی ہے. تو سورۃ بقرہ لا یستطیعها البطل، شیطان تو بھاگے گا، آپ کا کوئی بھی مخالف جو ہے وہ آپ پر غالب نہیں آ سکے گا. بیوی ارادہ کرتی ہے میں طلاق دلا، میں ماں پیو دے گھر بہ جاؤں، میں ٹر جاؤں، کاریگر کہتا ہے میں اس کو چھوڑ جاؤں. ایسے کاریگر بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی روزی روٹی کا انحصار ان کی محنت پر ہوتا ہے، اور وہ جب چلا جائے بندے کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ منتیں سماجتیں کرتے پھرتے ہیں، پیشگیاں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اچھا آ جاؤ یار، چل چھاڑ یار، چل یار میں تیرے کو معافی مانگنا. اسی طرح اولاد میں بھی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو اس طرح تنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی مفید ترین جو عمل ہے شیطان کو بھگانے والا وہ یہ عمل ہے سورۃ بقرہ. آپ سورۃ بقرہ پڑھیں، نہ آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ اس طرح کرے گی
نہ اولاد کرے گی، اور نہ ہی آپ کا کوئی کاریگر آپ کے ساتھ ایسا ہاتھ کرے گا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس کی جو کھلی دشمنی ہے وہ ہمارے ساتھ کن وجوہات اور اسباب کی بنیاد پر ہے؟ اب میں چند وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے شیطان جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر بسیرے ڈال لیتے ہیں۔ پہلی جو چیز ہے، جو انسان اپنے گھر کے اندر رزق کو ضائع کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا، تقسیم نہیں کرتا، ہمسایوں کو نہیں دیتا، وہ باسی ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ ایسے گھروں میں شیطانوں کے بسیرے۔ اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کو گٹر اور نالیوں کے اندر بہانا، شیطانوں کے بسیرے۔ اسی طرح گھر کے افراد کا غسل جو فرض ہے اس کے اندر کوتاہی کرنا، طہارت اور پاکیزگی کے اندر کوتاہی کرنا۔ عورت جو ہیں، عورتیں یہ ایام مخصوصہ کہ جو آلودہ کپڑے ہیں ان کو گھروں میں رکھ دیتی ہیں۔ اسی طرح یہ جائے پاخانہ جو ہمارے بیت الخلاء ہیں ان کے اندر پیشاب اور پخانہ جو ہے وہ پڑا رہنا۔ نبی علیہ السلام آپ کا فرمان ہے کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا کیا معنی ہے؟ پلید جنوں سے اور پلید جننیوں سے، جو شیطان مؤنث انثى ہے، اے اللہ ان کے شر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی شرمگاہوں کو یہ دیکھ کر ہنستے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ان شرمگاہوں کے ساتھ کھیلنے کا عمل بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اب اسی طرح گھروں کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ اہانت کے ساتھ پڑھا ہو، اہانت کے ساتھ گھروں میں قرآن مجید، اس کو جالے لگے ہوئے ہیں، اس پر دھول پڑی ہوئی ہے، اس پر گرد ہے، اور صرف یہی نہیں، سلیبس کی کتابیں، ڈائجسٹ، اخبار، ناول جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ نیچے پڑا ہوا ہے۔ شہر کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے، یہ میں نصیحت اور عبرت کے لیے آپ کو واقعہ جو ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ میری والدہ گر گئیں، علاج معالجے کے لیے ہم ہسپتال گئے، کئی دن لگ گئے۔ جب وہ گھر آئیں بیوی بیمار، وہ گھر آئی تو بچے بیمار، ایک کے بعد دوسرا۔ لوگ جو ہیں وہ مختلف مشورے اور آراء پیش کرتے ہیں، اور پھر جو دکاندار ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے نہ کچھ کر دیا ہے۔ دنیا کا باعمل ترین انسان بھی یہ جو ڈبے پیر ہیں ان کے پاس چلا جائے تو یہ کہیں گے اوہ آپ پر تو بڑا شدید جادو ہے۔ اور آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کے ساتھ فال نکالے جا رہے ہیں، قرآن مجید کو کینچی کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ، ڈوری کے ساتھ لٹکا کر مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، اور یہ نوسر باز اور شعبدہ باز لوگ جو ہیں وہ اپنی انگلیوں کے ساتھ حرکت دے کر قرآن مجید کو ہلاتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام پر جادو ہوا، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ نے یہ تدبیر اختیار کیوں نہیں کی؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا، کنویں میں سے وہ جادو زدہ چیزیں جو ہیں جن کے اوپر جادو کیا گیا، نبی علیہ السلام کے بال استعمال کیے گئے، وہ چیزیں نکلوائی گئیں۔ تو یہ جو طریقہ واردات ہے نوسر بازوں کا، شعبدہ بازوں کا، یہ قرآن مجید کی اہانت کے اندر آتا ہے کہ قرآن مجید عظیم کتاب کو انتہائی گھٹیا مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو،
اب مختلف جو ہیں وہ عامل آئے، انہوں نے کہا جی تیرے گھر میں بڑا سخت جادو ہے، اور پھر جب یہ عامل بے بس ہو جاتے ہیں نا، پہلے تو بڑے ربوبیت کے دعوے کرتے ہیں، اور جب بے بس ہو جاتے ہیں آندے نے کار نہیں تینوں راس تو ویچ کے کدے اور ہی ٹور جا، لوگوں کی فیکٹریاں بکوا دیتے ہیں، دکانیں بکوا دیتے ہیں، مکان بکوا دیتے ہیں، ایسے ایسے ظالم ہے دنیا کے اندر۔ وہ بندہ سوچتا ہے، شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے لے تیرا رب تیرے کام آیا ہے، کنے مولوی ساد لینی۔ حضرات اللہ کی قسم ہے میں نے کئی بندوں کو ایمان گواتے دیکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر صفائی ستھرائی گھر کی گئی، کوئی تلاش کرو جی کسی جگہ تے کوئی تویز تو نہیں نہ پیا، کہیں پر تویز تو نہیں ہے۔ تو کیا دیکھا کہ ہم نے اونچی جگہ پر ایک الماری کے اوپر قرآن مجید رکھا تھا، تو قرآن مجید کے اوپر جوتا پڑا ہوا تھا۔ بچوں کی عادت ہے نا جوتے ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں، مارتے ہیں، تو ایسے کسی کے بچے کے پھینکنے سے وہ جوتا جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر پڑا۔ اب ان کی بدنصیبی کیا ہے، کئی دنوں تک، مہینوں تک قرآن مجید ویسے ہی پڑا رہتا ہے۔ روزانہ برتنوں کو صاف کریں گے، قالین کو صاف کریں گے، فرش کو صاف کریں گے، کپڑوں کو صاف کریں گے، لیکن کئی ماہ سے پڑا ہوا قرآن مجید گرد کے ساتھ اٹا پڑا ہے، اس کو کبھی بھی صاف نہیں کریں کہ چلو ہمارے نصیبے میں اس کو کھولنا نہیں ہے، کم از کم ہم روزانہ اس کو صاف تو کریں۔ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے اس کو ہٹانے کی دیر ہوئی، اللہ نے ہر چیز ہی سیدھی کر دی۔ یہ بطور عبرت کے میں آپ کی خدمت میں اس واقعہ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا، پھر بالخصوص سورۃ بقرہ، یہ ایک ایسی مایوسی سی چھائی ہوئی ہے، ہم سنتے ہیں کرتے پھر نہیں ہیں۔ کریں گے تو اس کی حلاوت، مٹھاس، لذت اور اس کے فوائد جو ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں گے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر اور توکل اور اعتماد اور بھروسہ جو ہے وہ بڑھے گا۔ لوگ انگریز ہم پیدا تو مسلمان ہوئے ہیں، لیکن بد نصیبی یہ ہے ہماری زبانوں سے ڈاکٹروں کی، وکیلوں کی، سیاستدانوں کی تعریفیں تو ہوتی ہیں، اور جتنی تعریفیں ہم ان کی کرتے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعریف نہیں کرتے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اگر آپ شیطان سے آزادی چاہتے ہیں، اس کے کچوکوں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کے نقب لگانے سے، اس کے درارے ڈالنے سے، بیماریاں مسلط کرنے سے، تو اس کا ایک آسان حل ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کے پسندیدہ کلمات کے ساتھ۔ اور یہ کلمات آپ جب بھی پڑھیں گے شیطان جو ہے وہ آپ پر کبھی بھی تسلط نہیں جما سکے گا۔ آپ جب بھی ذکر کریں گے اللہ آپ کا دل پھیر کر آپ کو نماز کی طرف لے آئے گا۔ آپ ذکر کریں گے آپ کو اللہ قرآن کی طرف لے آئے گا۔ آپ ذکر کریں گے اللہ آپ کو نشے سے دور کر دے گا۔ آپ ذکر کریں گے اللہ آپ کو زنا، فواحش، بدکاری سے دور کر دے گا۔ آپ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے آپ کو بچا لے گا۔ اتنے فوائد ہیں کہ جس کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ کما حقہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ جو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور ان کے لیے اجر عظیم جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔